آگے سلمیٰ حفیظ ایک بصارت سے محروم خاتون کا انٹرویو میں نے ابھی کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا پہلا حصہ تھا، یہ دوسرا حصہ میں لے کے آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ تو اب میں شروع کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ دلچسپ واقعہ کون سا ہے؟ سلمیٰ حفیظ نے بڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ان دنوں ہم صادق آباد کے قریب ایک کالونی میں رہتے تھے، پڑھنے کے لیے لاہور آنا پڑتا تھا۔ اگر کراچی یا لاہور آتے تھے تو جہاز میں آتے تھے۔ میں ایک مرتبہ FFC جہاز میں صادق آباد جا رہی تھی تو میں پائلٹ کے ساتھ آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ پائلٹ کا نام کرنل فضل تھا، وہ ابو کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے اچانک مجھے کہا کہ کیا آپ جہاز چلائیں گی؟ میں نے کہا کہ ضرور، تو انہوں نے میری رہنمائی کی اور ان کے بتانے پر میں بٹن دباتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے اتنی دیر تک جہاز چلایا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میری زندگی کا یہ بے حد دلچسپ واقعہ ہے۔ جب میں جہاز چلا رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم جہاز اڑا رہی ہو تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور بتاؤں گی، تو وہ ہنسنے لگے۔ تو اس کے بعد جو تھا یہ میں نے پھر یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کیسے جو تھا جہاز چلایا، اور اس کو میں نے بہت انجوائے کیا۔ یہ بتائیں کہ کیا گھر میں کوئی کام کرتی ہیں؟ کھانا پکانے کے علاوہ ہر کام کرتی ہوں، ڈسٹنگ کر لیتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، ایک مرتبہ چاول بھی پکائے تھے جو اچھے بنے تھے، چائے بھی بنا لیتی ہوں مگر امی کچن کا کام نہیں کرنے دیتی۔ وہ اچھا کھانا بنا لیتی ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا ہی پسند ہے۔ آپ دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ خصوصی افراد سے کیسا رویہ اختیار کریں؟ لوگوں کو خصوصی افراد سے ضرورت سے زیادہ ہمدردی نہیں جتانی چاہیے کہ ان کا ہر کام خود کرنے کو تیار ہو جائیں۔ جب تک وہ کوئی کام خود نہ کریں گے تو کام کیسے کر سکیں گے؟ ان سے عام انسانوں کی طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کمی کا شکار لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دیگر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ثابت کریں کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں، کیونکہ احساس محرومی اور مایوسی کا کامیابی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ کیا آپ شاعری سے بھی دلچسپی رکھتی ہیں؟ میں شاعری بھی کرتی ہوں، انگلش میں شاعری زیادہ کرتی ہوں کیونکہ MA انگلش بھی کیا ہوا ہے۔ دوسرا، شروع سے انگلش میڈیم تعلیمی اداروں میں تعلیم پانے کی وجہ سے اردو پر توجہ نہ دے سکی۔ ویسے ایک آدھ نظم اردو میں بھی لکھی ہے۔ میں کالج کی ڈرامہ سوسائٹی کی انچارج بھی ہوں اور ڈرامے تیار کرنے میں طالبات کی مدد کرتی ہوں۔ آپ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ کس سے سیکھا؟ آپ اتنی بااعتماد اور کامیاب ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ والدین سے سیکھا۔ انسان جس ماحول میں رہ رہا ہو وہیں سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ دوسرا، اسلام کی تعلیمات سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، اس سے کافی زیادہ اعتماد و حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ والدین کا تعاون شامل حال نہ ہوتا تو میں اس مقام تک نہ پہنچ پاتی۔ میں کمپیوٹر بھی استعمال کر لیتی ہوں۔ آپ کی کوئی ایسی خوبی جو آپ کو اچھی لگتی ہو؟ 2 خوبیاں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر میرے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے تو میں بہت جلد بھول جاتی ہوں، بدلہ لینے کا خیال نہیں آتا۔ دوسرا، ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ ہے، غریبوں سے ہمدردی کا جذبہ بہت ہے۔ آپ کی کوئی ایسی خامی جو دوسروں کو بری لگتی ہو؟ وقت پر تیار نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کو کافی دقت ہوتی ہے، خاص طور پر والدین کو۔ بچے کیسے اچھے لگتے ہیں، ذہین، شرارتی یا خاموش طبع؟ بچے تو شرارتی ہی اچھے لگتے ہیں، بچوں اور شرارتوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ خواجہ غلام محمد انگلش کے پروفیسر ہیں، خود بھی نابینا ہیں۔ ان کے تعاون سے MA انگلش کا پورا کورس کیسٹ پر ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اس کا مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ 50 سے 60% تک کورس ریکارڈ ہو چکا ہے۔ بہن بھائی کتنے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی۔
باقی کسی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں بھائی امریکہ میں انجینئر ہیں، انہوں نے امریکہ میں ہی تعلیم حاصل کی اور وہیں ملازمت کرتے ہیں۔ بہن نے ایم اے نفسیات کیا ہوا ہے، وہ مقامی ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہے۔ پھول کے قاری بچوں کو کیا کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں تو ساما نے بتایا کہ پھول کے قاری بچوں کو میں یہ کہوں گی کہ بڑوں کی عزت کریں، پڑھائی پر توجہ دیں، کسی بھی صورت میں ہمت نہ ہاریں، جدید علوم سیکھیں اور دنیا میں اپنے وطن، اپنے والدین اور اپنا نام روشن کریں۔ یہ تھا سائمہ حفیظ کے انٹرویو کا دوسرا حصہ۔ یہ جو ہے میرا چھپا ہوا ہے انٹرویو کافی پہلے لیا تھا، تو یہ انٹرویو پھول رسالے میں چھپا تھا، اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ یہ نیا انٹرویو نہیں ہے، تو کچھ نئے انٹرویو بھی کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک یہ سلسلہ پہنچتا رہے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور لائک اور شیئر کریں، اور مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہیں۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔